الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم. رجعوا कौन सा फेल है? रजाऊ माजी का फेल है और सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर का क्या होगा सीगा? रजा तुम गर्दान करेंगे इसकी? रजाऊ ये गैब का है। फरजाऊ उन्होंने रजू किया, तुमने रजू किया नहीं है। हाजिर तब होगा जब तुम कहा जाए
اور جب انہوں کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غائب ہے. فراجعوا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات اللہ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں جو ظاہر ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب نہیں ہے بلکہ غائب کی بات ہو رہی ہے. فراجعوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی کہ تمہارے ان پتھروں کے ٹکڑے تمہارے اس بڑے بت نے کیے ہوں گے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں فاسألوہم تو پھر انہیں پوچھو ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پہ اللہ فرماتے ہیں راجعوا الی انفسہم، وہ لوگ پلٹے الی انفسہم طرف اپنی جانوں کے. انفس اس کا واحد کیا ہے؟ نفس. نفس کا معنی جان، طرف اپنی جان کے پلٹے. جان سے مراد کیا ہے؟ نفس سے مراد جان ہے، آدمی ہے، لوگ ہے. اس سے دونوں مفہوم مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے لیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پلٹے اپنی جان کی طرف، اپنی ذات کی طرف اور اپنے دل میں سوچا. ایک یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو وہ اپنے لوگوں کی طرف انہوں نے نظر کی، آپس میں ایک دوسرے پہ سوالیہ نشان سے دیکھا، ایک دوسرے کو سوالیہ نشان سے دیکھا کہ بھائی اس بات کا جواب تو نہیں، کوئی جواب بتاؤ، کیا جواب دیا جائے اس کا. راجعوا الی انفسہم، اپنے جو بڑے تھے یا اپنے ذہین یا عقل مند لوگ جو تھے اپنے گروپ کے، اپنی پارٹی کے یا اپنی جماعت کے، ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھائی اس بات کا کوئی جواب بنتا ہے تو بتائیے، یا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. اور راجعوا میں یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ندامت سے پلٹے اپنی جانوں کی طرف، یعنی انہوں نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا، اپنے دل کی طرف رجوع کیا اور محسوس کیا کہ واقعی یہ بات تو بڑی معقول ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. فقالوا مطلب دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، خواہ تو انہوں نے اپنے بڑوں کی طرف رجوع کیا یا آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا ہو یا اپنے دل میں یہ بات آئی ہو یا اپنے دل سے یہ بات پوچھی ہو کہ اب اس کا کیا جواب ہو، اس کا حاصل یہ تھا فقالوا بس انہوں نے کہا انکم ان بے شک. کم کون سی ضمیر ہے؟ جمع حاضر کی. تسنیہ کون سی ہے؟ کما. اور واحد کا. مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کی. اور تسنیہ کما جمع کنہ. مؤنث کے لیے کے کما کنہ اور مذکر کے لیے کا کما کم. یہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے. انکم بے شک تم لوگ، انتم تم ہی، ظالمون. ظالمون کون سا فعل ہے؟ اسم فاعل ہے. واحد کیا ہے اس کا؟ ظالمون کا ظالمون. فاعل ان کے وزن پہ ظالمون، عالمون، جاہلن، فاعلن، یہ سارے اسی وزن پہ آئیں گے. اسم فاعل ہے یہ. اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ ظالمان. ظالم واحد ہے ظلم کرنے والا، ظالمان دو ظلم کرنے والے، ظالمون سب ظلم کرنے والے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آپس میں پھر یہ بات کہی راجعوا الی انفسہم، جب وہ پلٹے اپنی جانوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف یا اپنے دلوں کی طرف. بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ تم ہی ظالم ہو.
ان بتوں کو اپنا الہ بنا کے، ان پتھروں کی پوجا کر کے، ان پتھروں کی نظر نیاز دے کے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ ہی ظالم ہو، اور بات تو ابراہیم کی سچی ہے۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی حکمت سے اور ایسی تدبیر سے پیغام پہنچایا توحید کا کہ وہ اپنے دلوں میں تو مجبور ہو گئے بات ماننے کے لیے کہ واقعی جو ابراہیم کہنا چاہتا ہے یا جو کہہ رہا ہے بات تو بالکل سچی ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے تعصب اپنے مذہب کا یا اپنے الہوں کا، کہ ایک دفعہ بات تو مان لی ان کے دلوں نے کہ تم مشرک ہو، انتم الظالمون، ظالم تم ہی ہو، تمہارا ہی گناہ ہے، تم ہی غلطی پہ ہو۔ ابراہیم بات سچی کہتا ہے، جہاں تک حق اور باطل کا تعلق تھا وہ واضح ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، باطل ثابت ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگلی جو صورتحال ہے، جو اگلی کیفیت ہے، وہ خالص تعصبانہ ہے۔ بلکہ آگے بھی اگلی آیت میں بھی اسی کا نتیجہ اور اسی کا تسلسل ہے، ثم نوکسوا علی رؤوسہم، ثم پھر نوکسوا، ناکاسا کا معنی کسی چیز کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دینا، الٹ دینا، بالکل ناکاسا اس نے الٹا کر دیا، گلاس اس طرح سیدھا ہے، گلاس کو ایسے پلٹ دیں تو وہ ناکاسا ہو گیا۔ یہ نوکسو کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، نوکسو ماضی مجہول ہے، نوکسو معنی کیا بن جائے گا مجہول ہونے کی وجہ سے؟ الٹائے گئے، الٹائے گئے۔ کہاں سے الٹائے گئے؟ کیسے الٹائے گئے؟ کس سے الٹائے گئے؟ جو اندر ان کے دماغ میں یا ذہن میں انقلاب پیدا ہوا اس کی وجہ سے وہ الٹائے گئے۔ اندر ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ انتم الظالم ہو، تم ظالم ہو، ابراہیم سچا ہے۔ اب وہ جو ذہنی کشمکش تھی اپنے دل کے اندر کہ ابراہیم بات تو سچی کہہ رہا ہے، ہم لوگ جھوٹے ہیں، اب پھر ان کے دماغ میں تعصب آیا کہ بھائی یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے، ان کی پرستش تو شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ بات تو آج ہم نے نہیں سن لی، اس سے پہلے تو کبھی یہ بات سنی نہیں، کسی نے کہی نہیں یہ بات۔ ثم نوکسوا، پھر وہ پلٹائے گئے، علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل، پلٹائے گئے اپنے سروں کے بل۔ اس کے دو مفہوم کی مفسرین نے کیے ہیں۔ زیادہ لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ ندامت سے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، ان کے سر جھکائے گئے ندامت کی وجہ سے۔ جو ترجمہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، جھکائے گئے اپنے سروں کے بل، جھکائے گئے اپنے سروں کے بل۔ اب وہ جھکائے جانا جو ہے اس سے مفسرین نے مفہوم اخذ کیا کہ وہ جو سر انہوں نے جھکائے وہ اپنے اسی اعتراف کی وجہ سے کہ انتم الظالمون، ظالم تو واقعی ہم ہیں، ابراہیم سچا ہے، اس کی وجہ سے ندامت محسوس کی انہوں نے اور اپنے سر جو ہے وہ جھکا لیے۔ کہ اب اس کا کیا جواب دے ابراہیم کا؟ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ نوکسوا علی رؤوسہم، ان کی عقل جو ہے وہ پلٹ گئی، رؤوس سے مراد انہوں نے عقل لی ہے، ان کے سر جو ہے وہ جھکائے گیا، ان کی عقل جھکائی گئی، ان کی عقل جو تھی وہ پلٹ گئی، عقل نے کام نہ کیا، یہ عقل پھر گئی اس بات سے، جو بات پہلے ان کے دلوں نے کہی تھی اس سے ان کی عقل پھر گئی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بس اتنا سا جواب دیا اس ساری بات کا، لقد علمتا، لقد البتہ تحقیق، علمتا کون سا فعل ہے؟ علمتا ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا، علمتا تو جانتا ہے، لقد علمتا البتہ تحقیق اے ابراہیم تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، ما یہاں پہ نافیہ ہے، ما نہیں،
हाउला, ये हाउला क्या है? इसमें इशारा है, वाहिद क्या है? हाउला का वाहिद क्या है? आला, तस्निया, आजान, जमा, हाउलाए, हाउलाए ये बुत, मा हाउलाए नहीं ये बुत, यंतकून, नतका यंतको, नतका का माना बात करना, यंतकून कौन सा फेल है? मुजारा है, जब हम ज़िक्र गायब का सीगा है। नहीं ये बुत बात करते, नहीं ये बुत कलाम करते। ऐ इब्राहिम तू तो जानता है कि ये बात नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तो बात पूछी हमसे कि भाई इस बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बात करते हैं तो इन तुम इन्हें अपना इलाह समझते हो तो कम से कम इतनी बात तो होनी चाहिए कि ये तुम्हें कुछ बताएं, भाई तुम्हारी इबादत कबूल है या नहीं कबूल, तुम्हारी नजर न्याज कबूल हुई या नहीं कबूल हुई, हमने तुम्हारे गुनाह बख्शे या नहीं बख्शे, तुम्हें जन्नत में भेजेंगे जहन्नम में भेजेंगे, कुछ तो इन्हें बकना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए इन बुतों को। और ये भी क्या अकल की मत की मारे हुए हो तुम लोग कि कुछ बताते नहीं तुम्हें, कुछ तो पूछते नहीं इनसे, और इनकी तुम बंदगी भी करते हो, इनकी पूजा करते हो, नजरें नारे देते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, चादरें चढ़ाते हो, सारी इबादतें करते हो इनकी, और बात तुमसे करते नहीं कुछ। ये जवाब उन्होंने उनसे यही बन पड़ा जो फिल वाकई था। मतलब ये कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहरहाल कुछ न कुछ ज़मीर की बात रखी होती है कि इंसान 100% तो झूठ नहीं बोल सकता। इस सामने बुत खड़ा है, बात नहीं कर सकता, आप कहें कि ये बात नहीं करता, और इतना तो आहर कोई भी बेशर्म बेहया नहीं होता कि पत्थर को कहे नहीं ये तो बात करता है, तुमसे नहीं करता हमसे करता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे यानी बातिल का रिवाज हो गया है, ये हजरत साहब तुमसे नहीं, इनसे जरा ईमान लाओ, जरा इनकी मजलिस इख्तियार करो, जरा यहाँ आके देखो, कब्र पे चढ़ावे चढ़ाओ, नजर नियाज दो, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। सब कुछ होता है यहाँ से। हमारे यहाँ तो बातिल जो है वो इसका रासख हो गया है कि अकल की बात बताने से, दलील की बात बताने के बावजूद बात जो है वो दिल में नहीं बैठती। अगर ये बुत नहीं बोलते, कब्रों में पड़े हुए मुर्दे कहाँ बोलते हैं, जिनके नाम की नजर देते हैं, न्याय देते हैं, जिनसे अपने गुनाह बख्शलाते हैं, जिनको हम अपना सिफारशी बनाते हैं, जिनके इख्तियार में हमने अपनी जन्नत जहन्नम दे दी है, बोलते तो वो भी नहीं। लेकिन हमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि जुबान से उस जमाने के काफरों की तरह इतना एतराफ ही कर लें कि हाँ ये तो वाकई नहीं बोलते। ये तो उन काफरों की एक लिहाज से अकल की बात थी, अकलमंदी की बात थी कि जो फिल वाकई हकीकत थी उसका एतराफ कर लिया कि हाँ इब्राहिम बात तो नहीं करते। ये हमारी बात तो यहाँ तक मारी गई है कि बात नहीं करते, फिर इसके बावजूद हम ये समझते नहीं देते हैं, सब कुछ बात करते हैं, सब कुछ होता है, आप आगे तो देखें, लेकर देखें। ये तो बात नहीं करते। काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अफताबुदून, आ अलग है, फा अलग है, ताबुदून अलग है। आ कौन सा है? इस्तिफामिया है, सवालिया है। आ क्या? फा पस ताबुदून कौन सा फेल है? ताबुदून गुजारा है, जाम ज़िक्र हाजिर का सीगा है। ताबुदून तुम लोग इबादत करते हो। अफताबुदून क्या फिर तुम लोग इबादत करते हो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। माँ यहाँ पे माँ कौन सा है? मौसूला है। यहाँ पे माँ मौसूला है, नाफिया नहीं है। यहाँ माँ का माना जो के, माँ जो के। ला यनफाओ कौन सा फेल है? गुजारा मनफी है। ला यनफाओ नहीं नफा देते, तुमको, शैअन कुछ भी, वला और ना, यदुर्रुकुम, यदुर्रु कौन सा फेल है? ये भी मुजारा मनफी है। नहीं नुकसान देते तुमको, यही तुम ऐसे पत्थरों की पूजा करते हो जो ना तो बोलते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा पहुंचाते हैं, ना तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जिसका मतलब ये है कि उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं, ना अपनी जात के बारे में कोई नफा नुकसान है उनके पास। अगर अपनी जात के बारे में कोई फायदा सोच सकते तो कम से कम वो जुबान ही रखते, खुद अपने आप को कलाम कर सकते। ना तो वो अपनी जात का कोई फायदा कर सकते हैं, ना तुम्हारा ही कोई फायदा और नुकसान कर सकते हैं। अल्लाह तो वो होना चाहिए, माबूद या इलाह तो वो होना चाहिए जिसके पास इतनी कुदरत हो, जिसके पास इतना इख्तियार हो, किसी को फायदा दे सके। और अगर कोई ज्यादा बागी और सरकश बने तो
اس کو سزا بھی دے سکے، اس کی عقل بھی ٹھکانے لگا سکے، نہ تو یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور انسان بندگی تو اسی کی کرتا ہے جس کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہو کہ یہ مجھے نقصان یا فائدہ دیتا ہے۔ جو بھی آدمی کسی کی بندگی کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، کسی کو الہ بناتا ہے، وہ یہ سوچ کے الہ بناتا ہے یا اپنا معبود بناتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، نظر نیاز دیتا ہے، منت مانتا ہے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا میرا نقصان کر دے گا یہ، اور اگر یہ مجھ سے راضی رہے گا تو مجھے نفع پہنچائے گا۔ اب یہ دونوں کام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، پھر تم کیسے ان کی بندگی کرتے ہو؟ کیا تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ افن لکم، افن افسوس ہے، لکم واسطے تمہارے سے مراد کیا ہے؟ واسطے تمہاری عقلوں کے، افن لکم افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، جب تم یہ تسلیم بھی کرتے ہو کہ یہ بولتے نہیں اور یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ تمہیں نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو پھر تمہاری عقلوں پہ افسوس ہے کہ تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم ان کی کیوں بندگی کرتے ہیں، کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور واقعی جو اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کے بندگی کرتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں سوچتے کہ ہم کیوں بندگی کرتے ہیں۔ جو اپنے آباء و اجداد کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں انہیں اس بات کی سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کبھی بھی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اپنے مرتے دم تک سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دے۔ اس بات کا پورا یقین ہونے کے باوجود کہ ہم واقعی الحمدللہ سیدھے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، لیکن یہ بات ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فی الواقعی پورے شعور کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ اور پوری عقل کے ساتھ ہم کرتے ہیں، محض اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا یہ، یا ہمارا رسم و رواج ہے یہ، یا ہمارے عالم یا ہمارے فقہا یا ہمارے امام یا مولوی صاحب کہتے ہیں، اس لیے قطن نہ کیجیے۔ اپنی عقل سے سوچئے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ فی الواقعی صحیح ہے یا غلط ہے۔ پورے شعور کے ساتھ دین کو، اسلام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو پورے شعور کے ساتھ اپنائیے۔ قیامت کا دن آنا، جنت اور جہنم ہونا، فرشتوں کا ہونا، علم غیب ہونا، عالم برزخ کا ہونا، عالم دنیا کا ہونا، عالم ارواح کا ہونا، یہ ساری ایسے منطقی مراحل ہیں اور سارے ایسے ایک عقلی پروسیس ہے کہ جو فی الواقع یہ ثابت کرتا ہے کہ دین اسلام یا اللہ اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا دین جو ہے یہ بالکل 100% برحق ہے۔ اس کو پوری طرح سوچ کے سمجھ کے اور پورے شعور کے ساتھ قبول کیجیے۔ افن لکم، اف ہے تمہاری عقلوں پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، وا اور لے واسطے اس چیز کے، ما جو کہ ما یہاں بھی موصولہ ہے، وَلِمَا اور واسطے ان کے جو تعبدون تم بندگی کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی اف اور تمہاری عقلوں پہ بھی افسوس۔ افلا تعقلون، استفہام کا ہے کیا، فا پھر لا تعقلون، لا تعقلون مضارع منفی ہے، سوالیہ ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہنی تھی، جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا، اچھی طرح ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا اور اس کے بعد انہیں دعوت فکر دی، ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا، افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اتنے ہی بدھو ہو، اتنے ہی بیوقوف ہو، یہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، لیکن شرک تو ایسی مت مارتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ حضرت صاحب مرے ہوئے ہیں، مٹی میں پڑے ہیں، اور پاکستان میں تو اتنے گرویدہ ہیں، اتنی عقیدت ہے مزاروں کے ساتھ۔ اب تو ماشاءاللہ حکومت سرپرستی فرماتی ہے، اور یہاں جو بابا فرید کے وہ بہشتی دروازہ، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، بہشتی دروازے کے اوپر لکھا ہوا من دخل امانا، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کے لیے استعمال فرمائے، من دخلہ کان آمنا، کہ جو حرم میں داخل ہو گیا کان آمنا، وہ امن میں آ گیا۔ اور بدبختوں نے وہاں بہشتی دروازے پہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی روایت یہ ہے کہ بابا صاحب کو یا نظام الدین اولیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے تھے کہ یہ الفاظ دروازے پہ لکھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسا عقیدت ہے، ایسی اندھا تعصب ہے، ایسی جہالت ہے کہ پرانے زمانے کے کافروں سے بھی کہیں زیادہ۔
آپ ذرا کہہ کے تو دیکھیے انہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا ذرا عقل سے کام لو، یا ذرا سوچو، نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہے کچھ نہیں۔ پشاور سے دور دور سے لوگ پیدل چل کے آتے ہیں، وہاں جا کے بکرا ذبح کرنا ہے امام بری کے مزار پہ، اور اگر آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو قتل کر کے چھوڑیں گے، جان کو ضائع کر دیں گے۔ سنی بات گوارا نہیں کریں گے۔ ہمارے حضرت صاحب ہمارے، اور وہاں پہ جھگڑا کس بات کا تھا آپ کو معلوم ہے، جو 60 آدمی مرے وہاں بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے۔ جہالت کی بات تو یہ ہے کہ بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے، سارے وہاں پہ شرابی کبابی اور جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں سارے وہاں مجاور بنے ہوئے ہیں، اور جو وہاں سے گزرنے والے سارے بے نماز، بے روزگار، بے دین، ملحد، اور ویسے بڑے بڑے سرکاری عہدوں والے، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے تاجر پیشہ لوگ، بڑے ذہین لوگ، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قانون مستبصرین، مشرک لوگ جو ہیں دنیا کے اعتبار سے بڑے ذہین اور بڑے عقل مند اور بڑی بصیرت رکھنے والے۔ یہودیوں کے ہاتھ میں ساری دنیا کی معیشت ہے، عقل مند ہے، ساری دنیا گھما رہے ہیں، جہاں مرضی ہوتی ہے فطرہ پیدا کر لیتے ہیں، جس ملک کی مرضی ہوتی ہے بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وہاں اس کی انویسٹمنٹ کا، اس کی معیشت کا، اس کی معاشرت کا، اس کی سیاست کا، بڑے عقل مند لوگ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں انتہائی بیوقوف ہیں، وہی تعصب ہے۔ وہاں پہ جھگڑا صرف اس بات کا ہوا تو دیوان صاحب جو دروازہ کھولتے ہیں بہشتی دروازہ لوگوں کے گزرنے کے لیے، حکومت کی طرف سے 1.5 لاکھ سالانہ انہیں نذرانہ ملتا ہے یا معاوضہ ملتا ہے یا وظیفہ لگا ہوا ہے وہاں کے دیوان کا۔ مطالبہ یہ تھا کہ 1.5 لاکھ سے 15 لاکھ وظیفہ کیا جائے تب دروازہ کھولیں، اور اسی نہ کھولنے کی وجہ سے ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ لوگ جو ہے 50-60 جو ہے وہی حضرت صاحب جو بچاتے ہیں لوگوں کو نفع، لوگوں کو اسی سمجھ نہیں آتی کہ مزار کے اوپر 60 آدمی مر گیا، کچلے گئے، کیا دے گا تمہیں یہ آدمی؟ اس کو خود پتہ نہیں ہے اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر اللہ کا واقعی وہ ولی ہے، اگر وہ واقعی پہنچا ہوا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس ہے، علیین میں اس کی روح، اور اس کا جسم جو ہے وہ تو پتہ نہیں باقی بھی ہے یا نہیں، مٹی کھا چکی ہے، وہاں ہے کیا جسے تم مانگتے ہو؟ وہ مٹی کا ڈھیر ہے، ویسا ہی جیسا پتھر کا بت ہے، کیا دے گا تمہیں؟ جو قبر پہ آئے ہوئے تمہیں نہیں بچا سکا، تمہاری جانوں کی حفاظت نہیں کر سکا، گھر جانے کے بعد تمہیں کیا دے گا؟ ساری دنیا کی دکانیں، کاروبار ہے، لیکن عقل ماری ہوئی ہے، عقیدت جو ہے وہ پھر بھی اتنی زیادہ ہے کہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افلا تعقلون، ان ساری دلیلوں کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود کیا عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب دیکھیے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق تھا، باس مباحثے کا تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہو گئی، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر ان کی عقل پہ افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پہ، اس کے یہ سارا کچھ ماننے کے باوجود تم ان کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، کیا عقل سے کام نہ لوگے؟ اب اس کا جواب دیکھیے کہ قوم کا، باپ کا، یا جو حاکم تھے یا عمال تھے، ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے جواب یہ دیا، قالو، انہوں نے آپس میں یہ بات کہی، حرقوہ، حرقو، حرق، کون سا فعل ہے؟ حرق امر ہے، حرق واحد مذکر کا صیغہ ہے، حرق کا معنی تو جلا، حرق تو جلا، اور اگر کاف دوسرا ہو کشک والا تو پھر کیا ہوگا؟ حرق، حرکت کر، کاف کشک والا ہو تو اس کا معنی حرکت کر، اور کاف درختیہ ہے اس کا معنی حرق تو جلا، حرق، حرقو، تم سب لوگ جلاؤ، کس کو جلاؤ؟ ابراہیم کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے ہونے کی سزا یہ ہے حرقو ہو، اس کو جلا دو، یعنی ہے تو اپنا دامن خالی دلائل سے، جھوٹے خود ہیں، سزاوار خود ہیں، لیکن یہاں تو یہی ہے مائٹ از رائٹ، جو اکثریت میں ہے وہی صحیح ہے، میجارٹی کا اصول ہے، یہ تو جمہوریت کا نظام جو ہے شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، جو اکثریت کہہ رہے وہ سچ ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اگر قوم لوط کا عمل جو ہے اس کو اسمبلی یا جمہوریت یا پارلیمنٹ یا جو بھی ہے قانون پاس کر دے یہ ہونی چاہیے تو وہ صحیح ہے، وہ قانون بن گیا، وہ حق ہے۔ ہم جنس پرستی کو اگر اکثریت جو ہے وہ جائز کر دے تو وہ جائز بن گئی۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی مغربی ممالک میں قوانین رائج ہے جمہوریت کی بنیاد پر رائج ہے، اور ہمیں بھی بڑا شوق ہے جمہوریت کا، 50 سال سے 60 سال سے ہم بھی جمہوریت دیکھتے آ رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ اس طرح تنزل اور انحطاط کی لائن پہ جا رہا ہے کہ ہر چڑھنے والا سورج جو ہے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے اسی جمہوریت کی وجہ سے۔ ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ نے سود کو کہا جون جولائی تک اس کو
بالکل مکمل طور پہ ختم کر دو. اب پھر یونائٹڈ بینک نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دیا کہ جناب ہمارا سود کے بغیر نظام نہیں چلے گا, اس کو قلعہ قرار دیجیے. آپ اندازہ کیجیے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, عذاب کیوں نہ آئے ہمارے ملک. اس ملک کو واقعی باقی رہنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے ہمت کر کے, جرت کر کے, اللہ سے ڈر کے, خوف خدا کرتے ہوئے یہ فیصلہ دے ہی دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے سود کو حرام کیا ہے, بس تو تم ہی شرم کر لو. پھر گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک ریٹ جو ہے وہ دائر کروا دی سپریم کورٹ میں کہ جناب ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا, ہمارا تو ملک نہیں چلے. ملک پہلے تو بڑا اچھا چل رہا ہے سود کے ساتھ. کتنا اربوں کا قرضہ جو ہے, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کروڑ لے کے پیدا ہوتا ہے اپنے ساتھ. کوئی شرم حیا والی بات اللہ کے رسول کی یا کوئی دین والی بات یا اسلام والی بات تو کوئی ہے ہی. حرقوہ, ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو. وانصروا, کون سا فعل ہے وانصروا؟ امر کا ہے. انصروا, اور مدد کرو. کس کی؟ آلہتکم, آلہتکم, آلہہ اپنے معبود. یہ کیسی الٹی گنگا چل رہی ہے. یہ عقل اس طرح مشرک کی ماری جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی تمہارا الہ تمہاری مدد کرے, اتنی مت ماری گئی, اتنی عقل جو ہے وہ الٹ گئی کہ خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو جلاؤ. وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبودوں کا بیڑا غرق کر دیا اس نے, معبودوں کی بےزتی اور گستاخی کر دی. کیسی عجیب مشرک کی مت ہو جاتی ہے, کیسی عجیب الٹ جاتی ہے مت. یعنی معبود تو وہ بنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے, معبودوں کو چاہیے کہ اپنے بندگی کرنے والوں کی, اپنے پجاریوں کی مدد کریں. الٹا تم یہ کہہ رہے ہو کہ وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. سبحان اللہ, کیسے معبود ہیں یہ. ان کنتم فاعلین, ان اگر کنتم تم لوگ ہو, فاعلین, کیا ہے یہ؟ فاعلین اسم فاعل ہے. فاعل, فاعلان, فاعلون. فاعلین, اگر تم کچھ کرنے والے ہو, اگر اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے ابراہیم سے, آئے دن کا لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے, یہ کل ختم کرنی ہے. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یا یہ جھگڑا مٹانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ابراہیم کو قتل کر دو, ابراہیم کو جلا ڈالو, مار دو, یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ بھی کافر کی بے عقلی اور حماقت کی بات ہے کہ بھئی اللہ کا دین جو ہے یہ ختم کیسے ہوگا دنیا, یہ تو قیامت تک باقی رہنا ہی ہے کسی نہ کسی صورت میں. یہ تو تمہاری جان کے لالے پڑے ہی رہیں گے تمہیں, کہیں نہ کہیں تمہیں یہ مصیبت پڑی ہی رہے گی. شیشان میں تو کوسوا میں صحیح, کشمیر میں ہے, فلسطین میں ہے, فلپائن میں ہے, کہاں سے جان چھڑاؤ گے. یہ تو تمہارے گلے کو آتے ہی رہیں گے. یہ تو اللہ کا دین ہے اور اللہ کا منصوبہ ہے, اللہ کی حکمت میں ہے. اس کو کہاں باقی رکھنا ہے, کیسے باقی رکھنا ہے, کام کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے اس کے لیے, کیسی جانیں دیں گے, کس طرح قربانیاں دیں گے, وہ تو ساری قیامت تک رہیں گے, ساری دنیا میں رہیں گے. ایک ابراہیم تو نہیں, یہاں تو ہزاروں ابراہیم ہے, کروڑوں ابراہیم اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کی اولاد سے. کس کو مارو گے, کس کو جلاؤ گے, کس کو ختم کرو گے. قلنا, ہم نے کہا. کون سا فعل ہے قلنا؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. قلنا, ہم نے کہا. یا نارو, اے نار, اے آگ. کونی, کون سا فعل ہے؟ امر ہے صیغہ واحد مؤنث کا. کن واحد مذکر کا صیغہ ہے ہو جا, اور مؤنث کے لیے کونی, تو ہو جا مؤنث کے لیے. بردن و سلامن, بردن کیا ہے؟ مصدر ہے. بردن ٹھنڈا ہونا, و سلامن سلامتی والا ہونا, علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. اب یہ دیکھیے یہاں درمیان سے ایک چیز چھوڑ دی گئی ہے. کون سی چیز ہے وہ فکرہ یہ ہے کہ مشرکوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. یہ درمیان سے چھوٹا ہوا. قرآن مجید میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی گئی کہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اب یہ تو اجماع کہہ لیجیے پوری امت کا یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں. سب سے معروف حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے صحابہ کرام کے زمانہ سے. ان سب میں قرآن مجید میں جتنے بھی معجزات آئے ہیں ان کا معجزات کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے, اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ پھر واقعی یہ بندہ ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے, ہمارا رسول ہے, ہمارا فرستادہ ہے, ہمارا پیغمبر.
یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، عقل پرستی کہنا چاہیے، معتزلہ کی طرح پرانا یہ فرقہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا مال اس وجہ سے کہ یہ تو عقل میں بات آتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں، پنڈلیاں ہوں یا آنکھ ہو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کا انکار کیا انہوں نے کہ عقل میں بات نہیں آتی۔ اب اسی طرح جو زیادہ لوگ عقل مند تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ معجزات جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آتی نہیں، یہ بھی کبھی ممکن ہے کہ آگ میں انسان کو ڈالا جائے اور آگ نہ جلائے، یہ تو اللہ نے قانون بنا دیا ہمیشہ کے لیے کہ آگ جلائے گی، پانی پیاس بجھائے گا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں ڈالا بھی جائے اس کے باوجود آگ نہ جلائے؟ لہٰذا انہوں نے جتنے بھی معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، ان سب کا انکار کر دیا، اور برصغیر ہند و پاک میں اس کی باقاعدہ تفسیر انکار معجزات کی بنیاد پہ لکھنے والے صاحب سر سید احمد خان تھے، جنہیں لیوار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی اس میں سارے قرآن مجید کے جتنے بھی معجزات تھے سب کا انکار کیا کہ یہ عقل نہیں مانتی۔ اور یہاں میں نے گزارش کی کہ جیسا یہاں سے یہ عبارت تو محذوف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں ڈال دیا، لہٰذا بڑا آسان سا راستہ اختیار کیا سر سید صاحب نے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو سرے سے آگ میں ڈالا نہیں گیا، مشورہ کیا انہوں نے، جیسا کہ قرآن میں ہے قالوا حرقوہ، مشورہ کیا انہوں نے کہ حرقوہ، اس کو جلاؤ آگ میں ڈال کے، لیکن ان کا جو مشورے تھے یا جو مخالفت تھی ان کی یا جو فتنہ تھا، اس فتنے کی آگ کو ہم نے کہا کہ یا نار کونی بردن و سلام، وہ فتنے کی آگ تھی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پہ۔ یہ جتنی بھی ان کی پلاننگ تھی، ان کا منصوبہ تھا یا جو وہ سازش کرنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، اس ساری سازش کو یا اس سارے منصوبے کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا یہ کہہ کے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ یعنی ایک راستہ جو ہے انکار کا نکال لیا سر سید احمد خان نے۔ اب اس انکار سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ اب وہ تو تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، تو تفسیر تو وہی ماننی پڑے گی، جو ترجمہ، جو تفہیم، جو تفسیر یا جو نکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن مجید کے بارے میں، اصل تو وہی چیز ہے۔ اب اس کا تو یہ کہہ کے انکار کر دیا گیا کہ ذخیرہ حدیث جو ہے یہ تو قابل اعتماد ہے ہی نہیں، اس کا قرآن مجید کی معجزات ہوں یا باقی آیات ہوں ان کا تحفظ تو کرتی ہے حدیث۔ حدیث میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ابراہیم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے القیہ فی النار، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ القیہ کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ القیہ فی النار، ابراہیم ڈالے گئے آگ میں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں یہ۔ اب یہ حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو فی الواقع آگ میں ڈالا گیا، لہٰذا انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے باقی معجزات تھے، لیکن جب انسان ایک راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہر معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بغیر باپ کے ہے۔ اب جتنے بھی قرآن مجید میں آیات ہیں یا جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ان کو سب کی کوئی نہ کوئی تعبیر کر لی ان لوگوں نے، سر سید صاحب نے یا ان کے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے کوئی نہ کوئی تفسیر اور تعبیر کر لی اس کی، لیکن ان ساری چیزوں کی صحیح تعبیر یا اس کو تحفظ دینے والی چیز جو ہے وہ تو حدیث ہی ہے۔ اور حدیث کا اگر آدمی یہ کہہ کے انکار کر دے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر حدیث کو قبول کرنے کا کوئی اصول وضع نہ کیا جائے، کوئی اصول نہ بنایا جائے، اس قرآن کو قرآن ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ ثابت کیجیے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا، کیسے ثابت کریں؟ ہم نے خود نہ اترتے دیکھا ہے، نہ کسی صحابی سے ملے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں۔ یہی تو ہمارے ایمان بالغیب کی بنیاد ہے قرآن مجید۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اس قرآن مجید کو آپ ثابت کریں کہ یہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، کیسے کریں گے؟ اگر حدیث کو ناقابل اعتماد ذخیرہ سمجھ کے
الگ کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہ رہنے دیے جائے جو محدثین نے بنائے ہیں، یہ تو معاملہ ہی معاذ اللہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہوتا یہ قرآن وہ ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ حدیث سے یہ واضح ہے اور یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور بعض تفاسیر کے مطابق واللہ عالم بالصواب، کیونکہ نہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے نہ قرآن میں، کہ 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا بھی نہیں کیا۔ اور پھر تعجب کی بات ہے، وہی تعصب کی بات، اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ان لوگوں نے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی ایمان نہیں لایا کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے یا جو بات کہتا ہے وہ سچی ہے۔ پہلے مان بھی لیا انہوں نے کہ ابراہیم تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون کہ یہ بولتے نہیں ہیں، پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، ساری چیزیں ماننے کے باوجود اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اتنے بدبخت لوگ اور بد نصیب ثابت ہوئے کہ ایک آدمی ایمان نہیں لایا۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہدایت پہ بھی کسی قسم کا فخر نہیں کرنا چاہیے، خالص اللہ کا انعام ہے یہ ہدایت، خالص اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل پہ، اپنی سمجھ پہ، اپنی محنت پہ، اپنے کسب پہ یہ گمان کرے یا سوچے کہ میں نے اپنے عقل سے یا اپنی سوچ سے یا اپنی محنت سے ہدایت حاصل کیا، یہ غلط بات ہے۔ خالص اللہ کا انعام اور خالص اللہ کا فضل ہدایت۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایک آدمی ایسا ان میں سے نہیں نکلا جس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ارادو اور انہوں نے ارادہ کیا، ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ارادو انہوں نے ارادہ کیا، کافروں نے، مشرکوں نے، بہی ساتھ اس کے، یہ کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے، ساتھ ابراہیم کے، قیدن قید کا، چال کا، سازش کا، اس کو نقصان پہنچانے کا، فجعلنا جعلتو جعلنا ہم نے کیا، ہم ان کو، ان کی ضمیر کافروں اور مشرکوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں کے لیے، جعلناہم ہم نے کیا ان کو اخسرین، اکثر، اکثر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اکثر کا معنی بہت زیادہ خسارے والا، افضل بہت زیادہ بزرگی والا، فضیلت والا، عالم بہت زیادہ جاننے والا، اکثر بہت زیادہ خسارے والا، اکثرین وہ سارے کے سارے ہم نے زیادہ سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے، نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے کر دیا ہم نے ان کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَا نجینا ہم نے نجات دی، ماضی کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نجینا ہم نے نجات دی، اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بلوتن اور لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، بلوتن اور لوط علیہ السلام کو، الارض التی، اب یہ ساری بات جو ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے تو مکر کرنا چاہا، سازش کرنا چاہی کہ ان کو قتل کیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اب کیسے بچا کے اللہ تعالیٰ لے گیا انہیں وہاں سے، بچا کے کیسے؟ وہ تو دشمن تھے ہی، جلانا چاہتے تھے، اور جب مکر کامیاب بھی نہ ہو تو دشمنی تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے سانپ کی دم پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے، کہ سانپ اور بھی زیادہ زہریلا بن کے انسان کے پیچھے آتا ہے۔ اب ان کے جلانے کے باوجود حضرت ابراہیم بچ گئے تو وہ تو اور بھی زیادہ منتقم ہو گئے، انتقام لینا چاہتے ہوں گے کہ کس طرح اس کی جان کو ختم کیا جائے، کس طرح مارا جائے اسے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مکر کو ختم کیا اور ان کو خسارے والا بنا دیا، اور نجات دی ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو، الارض التی، الارض طرف اس ملک کے، طرف اس زمین کے، التی، التی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے، کس کے لیے؟ واحد مؤنث کے لیے، اور مذکر کے لیے الذی، التی کا تسنیہ کیا ہے؟ اللتان، اور جمع الذین، اللاتی، التی وہ جو، بارکنا ہم نے برکت دی، ماضی ہے یہ بھی،
यहाँ मुतकल्लिम का सीगा है, बारकना हमने बरकत दी, फीहा बीच उसके, किसके, उस जमीन के, हा की ज़मीर जो है अर्द के लिए आई है, उस जमीन में हमने बरकत दी, लिल आलमीन वास्ते सारे आलमों के, वास्ते सारे जहानों के। कौन सी वो सरजमीन है? शाम और फिलिस्तीन का इलाका जो है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसको बरकत वाला कहा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने निजात दी इब्राहिम को और लूत अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन की तरफ, यानी उस सरजमीन की तरफ हम उनको बचा के ले गए जिसको हमने सारी दुनिया में से ज्यादा बरकत वाला बनाया है, ज्यादा बरकत वाला बनाया है, दुनिया के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी। दुनिया के एतबार से सबसे ज्यादा सब्ज़ो शादाब इलाका दुनिया में फिलिस्तीन और शाम का है, और बरकत दीन के एतबार से बरकत वाला इस लिहाज से कि सारे अंबिया की सीर जमात जो है वो शाम और फिलिस्तीन के इलाके में आई है। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को बरकत वाला कहा है, लेकिन हमारे लिए बरकत वाली कौन सी जगह है? अमेरिका और यूरोप, जहाँ बार बार की जाती है सारी दुनिया, तो बरकत लेने के लिए जाते हैं ना। कितने लोग हैं जो कहें जी हम शाम या फिलिस्तीन में जाके जिंदगी गुजारते हैं, फिलिस्तीन का तो कोई नाम भी नहीं ले, वहां से तो फिलिस्तीन वाले भाग रहे हैं। यानी ये इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया ना कि ये दुनिया जो है आजमाइश है इंसान के लिए, इंसान की अकल काम करती है या नहीं करती। एक जगह तो वो है जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने इसको बरकत दी सारी दुनिया में से, और एक वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई कि जो आदमी काफिरों के दरमियान जाके रहेगा मैं उससे बरी जिम्मा हूँ, उसकी सिफारिश से, उसके अमाल से, उसके निजात से, या जो भी उसका मतलब हो। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में इतनी कशिश है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया दुनिया बड़ी मीठी, दुनिया सरसब्ज़ है, दुनिया शादाब है, इंसान को इस तरह अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, सब कुछ भूल जाता है इंसान, नेकी क्या है, बदी क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है। नमाज जाती है जाए, ग्रीन कार्ड तो है ना, और कितने लोग हाँ जी बस सिर्फ ये बात है कि दीन नहीं है, वहां बाकी सब कुछ, कैसी मत पलट जाती है, कैसी मत मारी जाती है, कोई दीन नहीं तो बाकी क्या रहा फिर? भाई सिर्फ दीन नहीं है, कई महीने गुजर जाते हैं, अजान की आवाज नहीं सुनाई देती, मस्जिद में जाके नमाज तो नहीं पढ़ सकते, तो ये चीज नहीं है वहां पे, दीन नहीं है, अल्लाह अल्लाह का रसूल नहीं है, फिर क्या है वहां पे? जहन्नम है वहां पे। हमारी आंखों को धोखा है ना। ये असहाबुल उखदूद के बारे में आती है ये बात कि जब उन ईसाइयों ने मुसलमानों को डालना शुरू किया आग में, जो लोग ईमान नहीं लाते थे, उनके मन पे नहीं आते थे, खाइयां खोदी, उसमें आग जलाई, ये आग नहीं, ये तो गुलगुलजार है, लेकिन ये तो आंख का पर्दा है, जिसकी आंख से उतर जाए, जिसकी आंख पे चढ़ा रहे। आज हमारी आंखों पे ये पर्दा है कि मगरब और अमेरिका जो है वहां जाके रहना इंसानी में राइट्स है, सहूलतें, बड़ा आराम है, दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है, बड़ा कुछ है, उस बड़े कुछ के पीछे क्या है? ये पर्दा पड़ा हुआ। जैसे ही वो पर्दा हटेगा वो सारा का सारा यही दरेगा दर रह जाएगा, सीधा जहन्नम में इंसान चला जाए, फायदा क्या? ये अपने औलाद को यहूदी और ईसाई बनाना जो है शौक है बनाने का, ये खुद अपनी जिंदगी में उनकी हिफाजत कर लोगे, नमाज़ें 4 पढ़ा लोगे, बाद में क्या करोगे? ठीक है, मान लिया तुम्हारी औलाद जो है वो बड़ी पाक थी, बड़ी मुत्तकी परहेजगार बन के रही यूरोप में या अमेरिका में, उनकी आगे नस्ल जो है उनका जिम्मेदार कौन होगा? इसके कि यहूदियों और ईसाइयों को हम कहें कि तुम मुसलमान बनो, हम अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं यहूदी और ईसाई, जाके रहो वहाँ उनके दरमियान, और 1 या 2 नस्लों के बाद सारे के सारे यहूदी और ईसाई बन जाओ। माज इसलिए कि दुनिया है वहाँ पे, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें हैं वहाँ पे। ये तो वही आंख का पर्दा है ना जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी सरगर्म है, और उसके पीछे क्या है? वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि जहन्नम ढकी हुई है रगबत की चीजों से, जिन्हें इंसान चाहता है। जहन्नम जो है वो ढकी हुई है रगबत की चीजों से, इन्हीं दिलकश चीजों से कि ये दिलकशी है, ये वहाँ सहूलत है, ये आराम है, ये आराम है। आराम की चीजों से जहन्नम ढकी हुई है, जब ये आराम की चीजें ऊपर से हटेंगी नीचे से आग निकलेगी। और फरमाया ये जन्नत जो है ये ढकी हुई है मुसीबतों से, तकलीफों से, परेशानियों से। ये मुसीबतें तकलीफें जब इंसान की मौत खत्म कर देंगी, तकलीफें मुसीबतें, तो फिर जन्नत ही जन्नत। ये तो आंख का पर्दा है जो इस दुनिया में हटा ले, जो नहीं हटाएगा उसका बाद में हट जाएगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वहबना, पहला इनाम तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारी मोहब्बत और हमारी वफा के इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो पहला हमने उनको बदला ये दिया, पहला इनाम ये किया कि हमने उनको उनके दुश्मनों से हिफाजत के साथ बचा के बरकत वाली जमीन की तरफ ले गए। और अल्लाह ताला हिसाब बाकी, अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाले और बड़ी गैरत वाले। दुनिया में तो ये है कि हम किसी दोस्त के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठाएं तो
تو وہ دوست جو ہے وہ واری واری جاتا ہے بھائی میرے دوست نے میرے لیے یہ کچھ کیا، اور جو اللہ کے لیے اپنی جان تک داؤ میں لگا دے اللہ اس کا حساب باقی رکھیں گے۔ اللہ تو بڑی غیرت والے ہیں، اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اللہ تو فوراً بندے کو اس کا انعام دے دیتے ہیں، فوراً صاحب اپنا چکا دیتے ہیں۔ اس بندے نے میرے لیے قربانی کی، اس بندے نے میرے ساتھ وفا کا حق ادا کیا، میرے ساتھ دوستی کی ہے، اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا۔ اور ہے تو بات تو اتنی سی ہے، یہ زندگی تو 60-70 سال کے ساتھ گزر ہی جانی ہے۔ ابو ہریرہ اور حضرت بلال اور حضرت صہیب وغیرہ جو تھے ساری سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں پڑے رہتے تھے، نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ دنیا ہے نہ کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف دین ہے، لے کے بیٹھے رہے۔ اگر وہ چاہتے کہ ہمیں بھی دنیا ملنی چاہیے، ہمیں بھی ہیومن رائٹس ملنے چاہیے اور ہمیں بھی ساری سہولتیں ملنی، وہ بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کو ترجیح دی، ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ زندگی ان کی بھی گزر گئی، زندگی ہماری بھی گزر جانی ہے۔ جو دھکے کھاتے پھرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے، شب تنور گزشت، شب سمور گزشت، بادشاہ کے محل کے باہر کوئی فقیر صدا لگا رہا تھا کہ رات سردی کی ہے، مجھے جگہ دے دو سونے کے لیے، گارڈ تھے، حارس تھے، دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ بیوقوف آدمی تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کا محل ہے، یہاں تمہیں کون اندر جانے دے گا۔ کہیں مخبز تھا، تنور تھا، وہ اس نے ختم کر کے تو گھر چلا گیا، گرم گرم تندور تھا، وہ سردی کی رات گزارنے کے لیے اسی میں گھس گیا تنور میں، ساری رات گزار دیا آرام سے۔ صبح کے وقت اٹھا باہر نکلا تو کہنے لگا کہ شب تنور گزشت، شب سمور گزشت۔ جنہوں نے سمور میں رات گزاری ان کی بھی گزر گئی، جنہوں نے تنور میں بیٹھ کے رات گزاری رات ان کی بھی گزر گئی، جنہوں نے یورپ اور امریکہ میں جا گرین کارڈ لے کے دنیا گزارنی ہے، 60-70 سال زندگی گزارنی ہے، ان کی بھی گزر جانی ہے، جنہوں نے پاکستان میں رہ کے ہندوستان میں یا مشکل سے مصیبت سے گزارنی ہے دنیا کی بھی گزر۔ دیکھنا یہ ہے کہ حاصل کیا کیا، انہوں نے کیا پایا، انہوں نے کیا پایا، ان کا نتیجہ کیسا رہا، ان کا نتیجہ کیسا رہا، گزر تو سب کی جانی۔ دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ۔ وَهَبْنَا کون سا فعل ہے؟ وَهَبْنَا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، وہاب، وہاب کا معنی عطا کرنے والا، داتا، وَهَبْنَا ہم نے دیا، کیا دیا، لہو واسطے اس کے اسحاق، ہم نے اس کو اسحاق دیا، بڑھاپے میں اولاد دی، 80-90 سال کی عمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ انعام کیا، یہ فضل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق علیہ السلام جیسی نیک متقی اور لوگوں کا جنہیں ایمان بنایا گیا وہ اولاد دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، نافلہ، نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، نفل ہے جو اصل سے زائد ہو، اصل سے زیادہ ہو، فرضوں کے بعد جو باقی نماز ہے وہ کیا ہے؟ نفل ہے، اس لیے کہ اصل جو نماز ہے وہ تو فرض ہے، باقی تو نوافل ہیں، جو زائد پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے۔ سنت موقدہ جو ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پاتا اور صرف فرض پڑھ لیتا ہے تو نماز ہوگی اس کی نافلہ۔ اور ہم نے اسحاق کے بعد اور بھی اس کو دیا یعقوب۔ یہ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ اس نے تو ہمارے لیے تکلیف اٹھائی، ابراہیم نے پریشانی اٹھائی ہمارے لیے، لیکن اس کا بدلہ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے دنیا میں ہی اس کو بدلہ دے دیا کہ ہم نے دشمنوں سے بچایا، اس کو محفوظ طریقے سے اپنی برکت والی زمین میں بھیج دیا جہاں انبیاء کی کثرت آئی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے نبوت جو ہے وہ اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں رکھ دی، اس کے بیٹے کو، اس کے پوتے کو، اس کے دوتے کو، اس کے آگے جو نسل میں پیغمبروں کی نسل چلا دی، اس سے اتنا انعام کیا ہم نے اس کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نعمتیں تو یہ ہیں، فضل تو یہ ہے اللہ کا جس کو انسان کوشش کرنی چاہیے حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نسلوں میں اپنی رحمتیں رکھ دی۔ یا اللہ تو اس طرح رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح تو نے اپنے بندے ابراہیم پہ رحمت فرمائی اور آل ابراہیم پہ اپنی رحمت فرمائی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا، اس کے بعد اس کا پوتا یعقوب عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا، اور جتنے بھی دوتے پوتے دیے ہم نے اس کو، کلن سارے کے سارے، جعلنا صالحین، سب کو نیک بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، یا اللہ اولاد کو صالح بنا۔ رب حب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے یہ، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آج خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے ابراہیم، ہم جو تمہیں اولاد دے رہے ہیں
ان ساری کی ساری اولاد کو، تمہارے دوتوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، دوتوں کو، کلن جعلنا صالحین، ہم نے سب کو صالح بنایا ہے، اس لیے کہ تم نے ہمارے لیے تکلیف دی، تم نے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تم نے ہمارے ساتھ اپنی وفا کا حق ادا کیا۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہمارے ساتھ، سارے امتحانوں میں کامیاب ہوا۔ خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، خلیل اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کتنی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد پھر نعمتوں کی بارش کر دی ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف آ گئی، یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے علاج ہم دنیا میں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آج فلاں سے جا کہیں فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وزیر ہے، فلاں گورنر ہے، اس سے سفارش کروائی جائے، اس سے کرائی جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے، اس طرح مصیبت دور ہو جائے۔ راستہ وہ نہیں ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں تکلیفیں دور کرنے کا، مصیبتیں دور کرنے کا۔ راستہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھاؤ، اللہ خود تمہاری تکلیفیں دور کر دے گا، وہ تو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے دین کے لیے تو اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کہ صبح کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے صرف ان کو صالح اولاد ہی نہیں دی بلکہ ہم ان ساری کی ساری اولاد کو، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو، نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کو، آگے پوتے کو، سب کو ائمتاً، ائمہ بنا دیا، امام بنا دیا لوگوں کو۔ جعلناہم، ہم نے بنایا ان کو ائمتاً، امام، یہدون، یہدون، کون سا فعل ہے یہدون؟ مضارع ہے جو مذکر، غیب کا صیغہ ہے یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، یہدون ہدایت دیتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے، یہدون وہ ہدایت دیتے تھے لوگوں کو، بِأَمْرِنَا ہمارے امر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو اللہ کا امر ہے وہ ہدایت ہے، جو اللہ کا امر نہیں ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی صالح تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بات انہوں نے کہہ دی وہ شریعت بن گئی۔ شریعت جو ہے وہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں، یہ کام نیک ہے، یہ برا ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا گناہ ہے، یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا۔ خدا کہ ہم یہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہاں جی کر لیں، ثواب ہی ہے نا، قرآن خوانی ہے، کیا حرج ہے؟ صوم ہے، 40واں ہے جی، صدقہ خیرات یہ کیا ہے، حرج کیا ہے اس میں؟ نماز اذان سے پہلے درود شریف ہے، درود شریف ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو یہ کام تو اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کا بھی نہیں بلکہ اللہ کا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ نیکی کون سی ہے، برائی کون سی ہے، گناہ کون سا ہے، ثواب کون سا ہے۔ یہ کام تو اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ تو کسی کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے، ہاں جی کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب کی بات ہے نا، کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، وہ ثواب کیسے بن گیا؟ اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ یہ دین کہاں سے آتا ہے؟ دین کا مرکز اور منبع جو ہے وہ تو اللہ فرماتے ہیں اتھارٹی میں ہوں، یہدون بِأَمْرِنَا، پیغمبر بھی ہماری ہدایت سے، ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے، پیغمبر بھی اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کو نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی کسی وجہ سے، اپنے بیویوں کے بعد معاملات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا۔ اب نبی کا قسم کھا لینا جو ہے اس میں امکان تھا اس بات کا کہ امت جو ہے وہ بھی رک جائے شاید کھانے سے، امت یہ سمجھ لے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس لیے کھائی کہ یہ حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، قسم کا ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ تو نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا جی ثواب کا کام ہے کر لو، ہاں جی قرآن خوانی ہے کر لو، ثواب پہنچ جائے گا؟ پھر پہنچانے والے تم ہو یا اللہ ہے؟ اور اگر اللہ نے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول، میرے رسول نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے اسے حکم نہیں دیا، تم نے یہ کیوں کیا، کیوں بتایا لوگوں کو؟ اب اپنے پاس ہی بتا دینا جی اتنی دفعہ یہ آیت کریمہ ایک لاکھ دفعہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی، روزگار مل جائے گا، اولاد پیدا ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، ایک لاکھ دفعہ پڑھو، 2 لاکھ دفعہ کرو، وہ اکٹھی کی ہوئی ہے، گٹھلیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں، گیندے ہیں اس پہ، کیا ساری تماشیاں ہیں؟ دین میں بدعت کی گھڑی ہوئی ہے۔ یہ دین تو بڑا سیدھا سادہ ہے اور بڑا سہل اور بڑا آسان ہے۔ سہل اور آسان دین کو لینے کے لیے ہم تیار نہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا، اور مصائب اور مشکلات اور زنجیروں میں جکڑنے والا دین جو ہے اپنے پاس سے گھڑ کے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اصل دین تو وہی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہدون بِأَمْرِنَا،
پیغمبر جو ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہی دین ہے. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، ہم نے حکم دیا، ہم نے ہدایت کی، الیہم طرف ان کی، فعل الخیرات نیک کاموں کی، کہ بھئی نیک کام کرو تم. انبیاء کو، پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرف ہم نے یہ ہدایت کی، ہم نے انہیں یہ حکم دیا کہ نیک کام کرو. نیک کاموں میں سب سے پہلے کون سا گنوایا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز جو ہے یہ بیرا میٹر ہے، یہ تھرما میٹر ہے انسان کے ایمان کا درجہ حرارت دیکھنے کے لیے. انسان کا ایمان دیکھنا ہو کتنا ہے تو اس کی نمازیں دیکھ لیجیے، نمازیں کیسی. نمازوں کا معاملہ اگر صحیح ہے تو اس کا ایمان صحیح ہے، نمازیں ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا اسے دین کا کیا کرنا ہے؟ جس کی نمازیں صحیح نہیں اسے دین کو بگاڑ رکھا ہے. اور اللہ معاف کرے، یہ جتنے بھی بہشتی دروازے ہیں اور جتنے بھی مزار اور جتنے بھی ٹھیلے ٹھالے وہاں پہ جائے جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، حال تو دیکھیے ان کی نمازوں کا. نہ لباس ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے. دین کی بات تو بڑی دور کی ہے. فحاشی اور بے حیائی کے اڈے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کے مرکز بنے ہوئے. نماز جو ہے یہ بنیادی چیز ہے انسان کے دین کی. نماز ٹھیک ہے تو سارا دین کا معاملہ ٹھیک ہے، نماز ٹھیک نہیں تو انسان کا دین ٹھیک نہیں. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے لیے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے بلال اذان دو، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. اذان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے تو فرماتے ارحنا یا بلال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کہنے سے انسان کو دل میں ٹھنڈک پڑنی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، انسان کے دل میں سکون اور قرار آنا چاہیے. اشہد ان لا الہ، اشہد ان، کتنے اچھے کلمات. کبھی ان کی لذت تو محسوس کیجیے اپنے دل میں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اشہد ان محمد عبدہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ ان کلمات کے ساتھ. نماز جو ہے یہ تو انسان کے دل کا، دماغ کا، انسان کے جسم کا، انسان کے تکلیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے. انسان نماز میں کھڑا ہو جائے ساری دنیا کو بھول جائے. کیا ساری تکلیفیں انسان کو بھول جانی چاہیے. تو ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. پہلا حکم یہ تھا کہ نیکی کام کرو، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرو، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے ابراہیم کے زمانے سے ہی ہے، شروع سے ہی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ان سب میں نماز اور زکوٰۃ جو تھی یہ فرض تھی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا اور وہ تھے، لنا ہمارے لیے، عابدین. کیا ہے عابدین؟ اسم فاعل ہے. عابدن عبادت کرنے والا، عابدان دو عبادت کرنے والے، عابدون سارے عبادت کرنے والے. جب مفعولی حالت ہوگی تو عابدین ہو جائے گا. کانوا لنا عابدین، وہ سارے کے سارے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر جتنے بھی آگے انبیاء ہوئے وہ سارے کے سارے ہمارے بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوطن، اور لوط ابراہیم علیہ السلام کا بتیجا، آتیناہ حکما وعلما. اب دیکھیے کتنے انعام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیے اس امتحان میں کامیابی کے بعد. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دو تو پوتوں کو اور پڑپوتوں کو بھی ہم نے نبوت دے دی، اور فرمایا کہ اس کے بتیجے کو بھی. صرف ہے اس کی جو سلبی اولاد تھی وہی نہیں بلکہ اس کے بتیجے کو بھی. فلوطن، اور لوط کو بھی، آتینا ہم نے دی، ہو اس کو، حکمن، حکامہ کا معنی حکامہ اس نے فیصلہ کیا، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، حکمن مصدر، حکمن کا معنی فیصلہ کرنا. ہم نے لوط کو حکمت عطا کی، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، وعلما اور جاننا، معاملات کو جاننے کی صلاحیت عطا فرمائی. اور حکم اور علم جو ہے یہ حکمت اور علم دونوں الفاظ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دی تو اس سے مراد ہے نبوت. ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو وہ حکمت عطا کی جو اللہ تعالیٰ کے احکام دوسروں تک پہنچانے کے لیے مطلوب تھی. اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو حکمت اور جو فہم مطلوب تھا وہ ہم نے اس کو دیا. اور علم جو ہے وہ تو ہے ہی علم وحی. اللہ جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم دیا تو اس سے مراد ہے علم وحی دیا. نبوت عطا فرمائی مراد ہے اس سے. نجیناہ، اور ہم نے بچایا اس کو یعنی لوط کو، من القریۃ اس بستی سے، قریہ معنی بستی، التی موصول ہے اسم موصول، کانت
تھی تعمل الخبائث، تعملو کون سا پھیلا تعملو گزارا ہے سیگا بعض منص غیب کا ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ قریہ کے لیے۔ تعملو وہ قریہ جو تھی، وہ بستی تھی، وہ عمل کرتی تھی کس چیز پہ؟ خبائث، خبائث پہ۔ اس کا واحد کیا ہے؟ خبیثہ، واحد خبیثہ ہے، اور اس کا جمع خبائث، خبائث کا معنی برائیاں، جو عمل کرتی تھی برے کاموں پہ، بدکاریوں پہ، اور سب سے زیادہ جو معروف ان کی بدکاری تھی وہ عمل قوم لوط تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ان پہ۔ اور آج یہی عمل قوم لوط جو ہے وہ یورپ کے بعض ملکوں میں باقاعدہ قانون کے طور پہ ان کی پارلیمنٹ یا اسمبلیوں نے پاس کیا ہوا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم بابا کے جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، جا کے رہنا چاہتے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کے عذاب کا کوئی وقت تو نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے گجرات میں عذاب آ سکتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے 40-50 سیکنڈ میں، تو یورپ کو یا امریکہ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ جب وقت آئے گا انہیں بھی کر دے گا۔ بات تو اتنی ہی ہے کہ اس کا وقت کم ہے۔ مہلت عمل اللہ نے کتنی دیر رکھی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا یا پکڑے گا نہیں، ضرور پکڑے گا، کیوں نہیں پکڑے گا؟ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، سرکشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے اسے، اللہ کا عذاب آنا ہے اس کو۔ انہم بے شک وہ لوگ کانو تھے قوم سوء قوم برائی کرنے والے، فاسقین فسق کرنے والے، فاسق تھے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ بعض گناہ وہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صغیرہ گناہ جو ہے انسان کی بعض نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ خود ختم کرتے رہتے ہیں۔ انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، پاؤں کے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یا پھر فرمایا کہ انسان نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے تو انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو صغیرہ گناہ ہے۔ کبائر جو ہیں ان کا مرتکب جو ہے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ کبائر کا مرتکب فرائض کا ترک کرنے والا ہو، حلال حرام کا امتیاز نہ کرنے والا ہو، والدین کا نافرمان ہو، دوسرے کا حقوق کسی کے غصب کر لے، کسی پہ ظلم کر دے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کبائر میں سے ہیں، اور کبائر کا مرتکب جو ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی برے تھے اور فاسق تھے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا ادخلناہ، اور ہم نے داخل کیا اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو بے شک وہ، من الصالحین، صالحین میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرمائی کہ ہم نے پھر کس طرح اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتوں کی بارش کی ابراہیم علیہ السلام پہ، کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایسی اولاد دی جو نیک تھی، اور اس نیک اولاد کو ہم نے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھ دی۔ یعنی آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہودیوں کو یہی تو غضب تھا، یا یہودیوں کو یہی تو آج تک غصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا انعام اور کرم کیا ابراہیم علیہ السلام پہ ان کی اس آزمائش میں کامیابی کے بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ارشاد فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے حوالے سے ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، توحید کا عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے دین اسلام کی، اور توحید کی عقیدہ ایسی چیز ہے کہ محض اتنا کافی نہیں کہ جی میرا عقیدہ جو ہے یہ صحیح ہو گیا، اب یہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا اپنا عقیدہ تو صحیح ہے، عقیدہ توحید، اب مجھے میری بلا کو، دوسرے جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، تو ابراہیم نے تدبر کیا، غور کیا، فکر کیا کہ اس طریقے سے اس قوم کو شرک سے نکالا جائے۔ ایک تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو حتی الامکان جتنی اللہ نے طاقت اور توفیق دی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھائی شرک میں مبتلا ہے، کوئی خاندان، کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی علاقہ، کوئی محلہ یا کوئی ایسی جگہ، تو انسان کو کوشش اپنی حد تک کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ شرک سے نکل آئیں، شرک سے تائب ہوں، اور ان کو شرک کی گمراہی سے آگاہ کیا جائے اور ان کو توحید کے راستے پہ لایا جائے۔
اور خاص طور پہ بتوں کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑنا جو ہے یہ تو ایک سنت بن گئی ابراہیم علیہ السلام کہ بت جو ہے مسلمان معاشرے میں ان کا وجود گوارا ہو ہی نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑا یعنی اپنی جان کا رزق لیا نا، اسی لیے تو یہ معمولی بات نہیں، جان کا رزق لے کے ایسا کام کرنا آپ اندازہ کر لیجیے نا. ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آئین میں لکھا ہے کہ اس کا مذہب جو ہے قانونی طور پہ سرکاری طور پہ کتاب و سنت لکھا دیا گیا. آپ پاکستان میں جا کے چلے قبریں تو دور کی بات ہے، وہاں پہ تو اب کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت اور جرات کی بات نہیں ہے. اتنے بت جو ہے وہ سرے عام شوارے پہ رکھے ہوئے ہیں. آج بھی مجھے یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے سامنے ایک بت جو ہے انگریز کا، مجھے یاد نہیں آ رہا کس کا، سنسکرت جی ہاں، لیکن پوری پاکستان میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے. عجائب کا تو بھرا ہوا ہے، اس کی بات تو چھوڑیے، لیکن شارع عام پہ بت رکھا ہوا ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو اپنی جان کا رزق لے کے یہ کہے کہ بت اسلامی ملک میں نہیں ہونا چاہیے، میں توڑتا ہوں. ایک آدمی نہیں ہے. خدا یہ کہ کافروں کے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا رزق لے کے جان کی بازی لگا کے ان کو توڑ دیا اور پھر حکومت کے سامنے کھڑے ہو کیا دیا کہ میں نے توڑا، میرا کام. بڑی بات ہے یہ. اب یہی دیکھ لیجیے کہ طالبان نے یہ کام کیا، پوری دنیا جو ہے وہ ان کی مخالف ختم کرنا چاہتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سارے بت گرائے، بت ہی نہیں گرائے کہ بلکہ بیت اللہ شریف کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مٹایا، اور بھی جو کچھ اندر بتوں کی شکل میں رکھا تھا اس کو بھی اپنے ہاتھ سے توڑا. ایک کبوتر کی بت تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑا. 360 بت باہر پڑے ہوئے تھے، سب کو گرایا اور بیت اللہ شریف کو صاف کیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ پورے عالم حرم میں جاؤ، اپنے ساتھ صحابی لے کے جہاں کہیں بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے یا کوئی بت نظر آئے اس کو گرا دینا، اس کو ختم کر دینا. اور جن قبائل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان قبائل کے ہاں اپنے اپنے بت ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو باقاعدہ وفد دے کے بھیجا کہ جاؤ یہ بت گرا کے اور بت توڑ کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں بتوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ جو سوچ ہے آثار قدیمہ کی حفاظت کی جائے، اپنی پرانی ثقافت کا تحفظ کیا جائے، یہ تو کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آثار قدیمہ کا تحفظ جو ہے، اگر بت ہے تو بتوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بتوں کے تحفظ کا مسلمان کے ساتھ کیا کام؟ بتوں کی ثقافت کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ یعنی بالکل عجیب اور ناقابل فہم سی بات ہے کہ مسلمان بھی اور بتوں کی حفاظت کرے، وہ ثقافت کے نام پہ یا آثار قدیمہ کے نام پہ. اور دوسری بات یہ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ہر انسان کو جس حد تک بھی ہو سکے کرنا چاہیے. اس امت کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کو تو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے گا اس پہ اللہ کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. لیکن فرمایا کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں جبکہ وہ قدرت رکھتے ہوں تو فرمایا کہ ان پہ اجتماعی عذاب آ جائے گا، پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرے. یہ ذمہ داری انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، اس سے انسان کا چھٹکارا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے ہمسائے کا گریبان پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس آدمی نے میری خیانت کی ہے. وہ آدمی قسم کھائے گا کہ یا اللہ میں نے تو ہرگز اس کے گھر میں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے اور کسی معاملے میں قطعاً کوئی خیانت نہیں. وہ آدمی کہے گا کہ بھائی میرا دروازہ تمہارے دروازے کے سامنے تھا، میں فلاں گناہ میں مبتلا تھا، تم نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا کہ تم گناہ کرتے ہو باہر آئے سے، تم نے یہ خیانت کیا میری. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبردار رہو کوئی آدمی اپنی بےزتی نہ کرے قیامت کے دن. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی بےزتی کون کرتا ہے؟ اپنی بےزتی تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بےزتی یہ ہے کہ انسان اپنے کسی دوست کو، کسی ساتھی کو نیکی کی ہدایت نہ کرے، قیامت کے دن وہ آ کے اس کا دامن پکڑ لے کہ تم خود تو نیک بنے رہے،
تو خود تو برائیوں سے پرہیز کرتے رہے، برائیوں سے بچے رہے، تو انہیں مجھے کیوں نہیں دنیا میں بتایا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اپنی بےزتی نہ کرو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہر بندے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے ہم حضرت رحیم علیہ السلام کی سنت ادا نہیں کر سکتے، ہم میں اتنا ایمان نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کم از کم اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کریں، جو ہم پہ فرض ہے۔ اپنے گھر میں تو کم از کم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہمارے اوپر ذمہ ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمسائے کا حق ہے، پھر اپنے دوست احباب ہیں، جہاں تک ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے اپنا دین اور اپنا ایمان اور اپنا دامن تو کم از کم قیامت کے دن بچا لیں۔ قرآن مجید کے واقعات اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو پڑھ لیا جائے اور ان کو یاد کر لیا جائے، بلکہ اصل مطلوب تو یہ ہے کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔